بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جو صدقے اور خیرات کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ بہت بڑی اور بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ رد بلا ہے۔ اس سے اپنی بلاؤں کو، اپنی آفات کو، اپنی مصیبتوں کو ٹالا کرو، اور جب مصیبتیں اور تکلیفیں بہت زیادہ گھیر لیں تو صدقہ کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جب تم بے بس ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، مفلس ہو جاؤ تو اپنی تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیئر کر لیا کرو، شراکت داری کر لیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا جائے، غرباء پر، مساکین پر، عاملین اور مسافروں پر، بیواؤں اور یتیموں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے انسان کے رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری کا کوئی چارہ گر، کوئی ہیلا، کوئی سبب بے اثر ہو جائے تو صدقہ کیا کرو، اگرچہ وہ چنے اور پھلیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسرائیل بھی فرماتے ہیں کہ اسرائیل بھی اگر حاضر ہو جائے تو وہ یہی کہے گا کہ تم پہلے صدقہ کر دو پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ موت اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتی، لیکن صدقے اور خیرات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل بھی کہے گا کہ تم صدقہ اور خیرات کر لو پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا، مطلب مہلت مل جائے گی، بیمار کو سکون مل جائے گا۔ دو طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، جادو ہو، جنات ہوں، سحر ہوں، نظر بد ہو، جسمانی روحانی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہو، دو طریقے بتلاتا ہوں، دونوں کو ذہن میں رکھیں، دونوں مؤثر ہیں اور مجرب المجرب ہیں، کئی دفعہ کے اور بارہا دفعہ کے تجربہ شدہ ہیں۔ وہ ایک یہ کہ 2.5 کلو گندم لے لو، مریض کے پاس بیٹھ کر اس کو چت لٹائیں اور اس کے سینے پر وہ 2.5 کلو گندم رکھیں اور درود پاک اور سورہ فاتحہ کو، یعنی پہلے درود پاک پڑھیں 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں، 41 بار، اور گندم کے ساتھ پانی کا 1 گلاس لے کر مریض کے پہلو میں رکھ دیں۔ اگر وہ مریض اپنے سینے پر اس بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آس پاس 2 آدمی بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا اٹھا کے رکھیں اور معمولی اس کے ساتھ، مریض کے سینے کے ساتھ اس کو ٹچ کرتے رہیں، ہلکا ہلکا۔ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھنے کے بعد آپ دم کریں، مریض کے اوپر پھونک ماریں، وہ جو جنس ہوگی گندم اس کے اوپر، اور پانی کے اوپر پھونک مار کر گندم کسی غریب فقیر کو دے دیں۔
کسی بیوہ یتیم کو دے دیں، اگر نہیں ہے تو کسی کھلی جگہ پہ جہاں پرندے وغیرہ بیٹھتے ہوں ان کے دانہ پانی کے لیے جو جگہ مخصوص ہوتی ہیں لوگ ڈالتے ہیں وہاں پہ ڈال دیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو قریب ترین کوئی دریا، کوئی نہر، کوئی جھیل ہو تو پانی میں ڈال دیں۔ یہ ایک ایسی جنس ہے، گندم، چاول، آٹا، سوجی، چینی، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی غذا ہے، وہاں ڈال دیں اور پانی مریض کو پلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ مریض صحت یاب ہوگا، سوائے موت کے اسے کوئی بیماری پاس نہیں آئے گی۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، گندم، چاول اور کوئی دال جو بھی ہو، ماش کی کالی دال اگر ہو جائے تو سب سے زیادہ بہتر، نہیں تو کوئی بھی دال، 3 چیزیں گندم، چاول اور دال 1.25 کلو لے لیں، 1.25 کلو لے لیں اور ان تینوں کو مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد مریض کے پاس رکھ کر، جادو کا ہو، جنات کا ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، نظر بد کا شکار ہو، جو بھی ہو، اس مریض کی شفا کی نیت سے آپ اس کے پاس رکھ کر یہ جنس سورہ یاسین 1 بار پڑھیں اور سورہ فاتحہ کو 4 کل کو پڑھ کر آپ مریض کے اوپر سے پھیر کر یہ بھی پانی میں ڈال دیں یا ان جگہوں پہ رکھ دیں جہاں پرند چرند درند جو چیز صدقہ کے طور پر، خیرات کے طور پر، ہدیہ کے طور پر آپ اس نیت سے مریض کی شفا یابی کے لیے اس کی نیت سے آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ڈاکٹر حکیم کی میں دکانیں بند نہیں کرانا چاہتا اور نہ ہی یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار امراض، بے شمار، کوئی ظاہری ہیں، کوئی باطنی ہیں، کوئی خفیہ ہیں، کسی کا علاج کوئی جانتا ہے، کسی کا علاج کوئی جانتا ہے، اور 300 امراض ایسی ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ڈاکٹر بنا کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے، شفا یابی کے لیے فلاں 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 جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، کسی کو حکیم بنا کر، کسی کو سیانہ بنا کر، کسی کو عامل بنا کر، کسی کو کامل بنا کر، ہر ایک کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور شفا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری اس بات کو سن کر یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹروں حکیموں کی آپ دکانیں بند کرانا چاہتے ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جہاں سے رزق دینا ہوتا ہے اور جس کو جہاں سے شفا دینی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں ڈاکٹر نے شفا دی ہے، فلاں حکیم نے دی ہے، فلاں عامل کامل نے دی ہے۔ جو کچھ ہے وہ بارگاہ خداوندی سے ملتا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، ان خزانوں میں سے کوئی ایک خزانہ کسی کے حوالے کیا ہے، کوئی کسی کے حوالے کیا ہے، کوئی کسی کے حوالے کیا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ خواہ رحمتیں کرے، ان کی ایک کتاب ہے روحانی شفا خانے۔ پاکستان کا کوئی ایسا دربار، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسی درگاہ، کوئی ایسا بزرگ نہ چھوڑا نہیں جہاں انہوں نے بیماریوں کا علاج اور ان سے ملنے والی شفا کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو۔ کسی کو لنگر خانے سے شفا مل جاتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا سورہ فاتحہ اس کو ام الشفا بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں، بے شمار اس کے نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام فیہ شفاء للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی شفا اس کے اندر رکھی ہے، جسے نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض آیا پیٹ کی مرض لے کر، آپ نے فرمایا شہد پی،
اس نے پیا، پھر دوبارہ آیا، پھر دوبارہ آیا، پھر چوتھی بار جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو اس لیے جس کو شفا نہ ملے نا ان چیزوں سے، پھر اپنے آپ کو جھوٹا سمجھے، اللہ کی کلام یا کسی دوائی گولی میڈیسن کی طرف ہے نہ کہے۔ میرا ایک جاننے والا تھا نا، میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے کسی موقع پر، اس کے پاس زمزم کا پانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کنوؤں کا پانی استعمال کیا وہ پانی، خاک شفا، مکہ مدینہ کی مٹی، کربلا کی بہت ساری چیزیں، اس کے پاس جب کوئی جاتا نا تو یہ ساری تھوڑی 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 قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ ڈال کے اس کو کہتا یہ لے، اب اس کے بعد بھی اگر اللہ نے تمہیں شفا نہ دی تو یہ سمجھ کہ اللہ نے تیرے مقدر میں شفا لکھی نہیں ہے۔ لوگوں کا یقین ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، اور مریض تو ویسے ہی نفسیاتی ہوتے ہیں، ان کو تسلی دی جائے، مسکرا کے بات کی جائے، ان کو جھوٹ بول کر موت کے منہ کے کنارے ہوں، قبر کے دہانے پہ ہوں، ان کو تسلی دی جائے، ان کو خوش اخلاقی اور مسکراہٹ سے ڈیل کیا جائے، آدھی بیماری تو ویسے ہی ان کی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس صدقے کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے، اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔